سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پیارا اسلام، ہمارا پیارا دین تحمل اور برداشت کا دین ہے، صبر کرنے کا دین ہے۔ تحمل و برداشت، صبر، یہ ان صفات اور خاصیات کے نام ہیں جو نظر نہیں آتی، بلکہ پریکٹیکلی ان کو انجام دیا جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی کہے امام صاحب ہمیں صبر دکھائیں، تحمل اور برداشت دکھائیں، کیسا ہوتا ہے، تو میں دکھا نہیں سکتا، البتہ اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں کہ صبر کی کیا نشانی ہے، تحمل اور برداشت کی کیا نشانی ہے۔ اور میرے معزز سامعین، آج کل کی مصروفیات میں دن بدن مسلمانوں میں یہ صفات کم ہوتی جا رہی ہیں۔ انوائرمنٹ میں فرسٹریشن ہے، ذہنی دباؤ ہے، کاروبار میں نقصان ہے، نوکریوں کا نہ ہونا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہزار خامیوں کے باوجود دین اسلام کا یہ سبق کہ اسلام نام ہے تحمل و برداشت کا، یہ اپنی جگہ پر قائم دائم رہے گا۔ حالات کے بدلنے سے اسلام کے حسن میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور خاص طور پر انسان جب بدلہ لینے کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ یار اب میرے بدلے کا ٹائم آیا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر صبر، تحمل اور برداشت کتنا ہے۔ ممبر پر بیٹھ کر صرف بات کرنا اور ٹھنڈی سی مسجد میں بیٹھ کر صبر و برداشت کا سبق سننا، لطف اندوز ہونا، یہ سارے کام آسان ہیں۔ اصل مرحلہ مسجد سے باہر نکل کر جب عمل کی باری آتی ہے، اس وقت شروع ہوتا ہے۔ بات کرنے والے مولوی صاحب کا اپنا عمل کیا ہے، اور سننے والے معزز سامعین کا اپنا عمل کیا ہے۔ قرآن مجید 14واں پارہ سورۃ النحل، تقریباً آخری آیات، سیکنڈ لاسٹ آیت یا اس سے پہلی والی آیت، فرمایا اللہ پاک نے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر آپ بدلہ لو تو صرف اتنی مقدار میں بدلہ لو جتنا آپ پر ظلم ہوا ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے ہمارے ایک بندہ مارا ہے، ہم اس کے 10 ماریں گے۔ ہوتا ہے نا کوئی وڈیرا، کوئی بڑا آدمی پیش میں آ کر اعلان کرتا ہے کہ اس وقت تک مجھ پر ماں کا دودھ یا خون حلال نہیں ہے جب تک میں اس کے 10 نہ مار دوں۔ قرآن مجید ایسے جذبات کی جڑ کاٹتا ہے۔ یہ ظلم و زیادتی والے نعرے ہیں۔ فرمایا اگر آپ کبھی بدلہ لیں، یعنی اس سے پہلے آپ پر ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اور آپ کا بدلہ لینے کا موقع آ گیا ہے، تو اتنی مقدار میں بدلہ لیں گے جتنا آپ پر ظلم ہوا ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اب یہ قرآن مجید کا انداز تعلیم ہے، بہت ہی حسین انداز تعلیم ہے۔
پہلے قرآن مجید نے وہ بات کر دی جو انسان کا نفس بھڑک کر اٹھ گیا ہے، مشتعل ہوا ہوا ہے، اس کے اندر غصہ ہے، فرمایا چل بدلہ لے لے۔ تو اس پہلی تعلیم کا جو درجہ ہے، اس سے انسان کا خود بخود نفس جو ہے نا ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ یار بدلہ لینا ہے اور ناپ تول کر لینا ہے، اس سے اوپر نیچے نہیں کرنا، کیسے ممکن ہے؟ تو وہ زیادتی ہو جائے گی۔ پھر اس سے متصل اصل اسلام کا حسن بیان کیا گیا ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور بدلہ لینے سے اگر آپ صبر کر لیں، لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے کے لیے اپنے بدلہ لینے پر صبر کرنا یہ آخرت میں بہت بڑا سامان ہے۔ دنیا 4 دن کی گزر جائے گی، لوگوں کے طنز تانے سن لو، کوئی بات نہیں، لیکن آخرت میں جو صبر کا اجر ملے گا وہ حیران کن اجر ہوگا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، دنیا کی سب سے معزز ترین ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ، اے میرے محبوب آپ صبر کریں، اور صبر اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان شہیدوں پر آپ غمگین نہ ہوں۔ یہ آیتیں نازل ہوئیں غزوہ احد کے میدان میں، جہاں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، این اس موقع کی آیتیں ہیں۔ میں چاہ رہا تھا یہ میں آخر میں بیان کروں، لیکن منظر بتانا ضروری ہو گیا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے میرے محبوب آپ صبر کریں، اور صبر اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، یہ جو کفار قریش آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ اپنے سینے میں گھٹن کا شکار نہ ہوں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکی میں احسان کا درجہ رکھتے ہیں، نیکی میں ریا نہیں کرتے، نیکی میں دکھلاوا نہیں کرتے۔ میرے معزز سامعین کرام، اسلام دین ہے تحمل اور برداشت کا، اور آج کل ہمارے ہاں تحمل اور برداشت بہت کم ہو گئی ہے۔ یہ صحیح نشانی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی، سچے خالص پکے مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ انٹرنلی بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اس کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے۔ اس کے سامنے اگر جابر بادشاہ بھی کوئی غلط بات کہہ جائے، غلط حکم دے دے، اس کی عزت کی دھجیاں ادھیڑ دے، تو اس کی ول پاور اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے برداشت کو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس ہم سب کی مجموعی حالت یہ ہو گئی ہے، الا من رحم ربی، اللہ کسی پر رحم کر دیں کہ ہمارے سامنے والا اگر ہمیں کوئی ایک گالی دیتا ہے، یا کوئی ایک بری بات کرتا ہے، یا ہمارے ساتھ کوئی ایک زیادتی کرتا ہے، جب تک ہم اس کو غار میں نہ پہنچا دیں ہمارے دل کو تسکین نہیں ہوتی۔ اور یہ بہت بری عادت ہو گئی ہے ہم سب کی۔ ہم موقع پر ظلم و زیادتی کو مجبوری میں ہضم کرتے ہیں، خوشی سے کوئی بھی ہضم نہیں کرتا۔ لازمی سی بات ہے، اگلے بندے 10 ہیں، آپ اکیلے ہیں، تو آپ ابھی چپ ہی ہوں گے، یا اس کے پاس سامان ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے ہوں گے نا، یار تو ذرا باہر مجھے مل پھر دیکھتے ہیں۔ دل کی گہرائیوں میں بات رکھ دی، کسی زندگی کے موڑ پر برابر آیا، اس کی ایسی تیسی کر دی۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ بغض کینہ رکھ کر کسی کے ساتھ تحمل و برداشت کو تار تار کرنا یہ صحیح علامت نہیں ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور جسٹ تھیوری نہیں ہے بلکہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں جو انعام و اکرام کی باتیں ہیں وہ صبر پر بہت زیادہ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان صبر کرنے سے
معاذ اللہ بزدل ہو جائے گا یا معاشرے میں ڈیگریڈ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو حیثیت رکھنے کے باوجود تواضع اختیار کرے گا، عاجزی انکساری اختیار کرے گا، اللہ کے لیے معاف کرے گا، اللہ کریم اس کی عزت، اس کی حیثیت، اس کے سٹیٹس کو دنیا آخرت میں بلند کرے گا۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر حضور نے قسم بھی اٹھائی ہے کہ جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے معاف کرے، اس کی عزت میں اگر کمی ہو جائے تو وہ عزت کی کمی مجھ سے پورا کر لے۔ چنانچہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی گھریلو زندگی میں اور جہاں ہمارا معاش، جہاں ہماری ڈیلی روٹین، بزنس، جاب، جہاں ہماری دن کی مصروفیات ہیں، وہاں پر اجتماعی زندگی میں اور عارضی طور پر اگر کسی کے ساتھ ہمارا پالا پڑتا ہے، ان تمام مواقع میں تحمل و برداشت کو اپنا زیور بنانا چاہیے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کوئی موقع ہی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اگر ہم کسی اچھی سیٹ پر ہیں، منصب پر ہیں، اور ہمارے ساتھ اگر کوئی غلط ٹریٹ کر دے، رویہ غلط کر دے، تو ہم اس کو بولتے ہیں بھائی ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی منتھلی رپورٹ میں بھی آپ کو تھلے لگائیں گے، آپ کی سالانہ جو ACR بنے گی، انکریمنٹ کی رپورٹ بنے گی، اس میں بھی آپ کو تھلے لگائیں گے، بالکل آپ کو زمین کے ساتھ۔ جب تک ہماری اس روح کے گندے ذرے کو تسکین نہیں پہنچے گی، اس وقت تک ہم اس کو ٹھیک ٹھاک ٹارگٹ کرتے رہیں گے۔ اور اگر ہمارا بس نہ چلا، یہ بھی میں کلیئر کر دوں اپنے معاشرے کی غلطی، کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی اور ہمارا بس ہی نہیں چل رہا اس سے بدلہ لینے کو، تو پھر ہم ایک عجیب قسم کی دوربین لگاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہم نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا، اور ساری زندگی اس کے اوپر ہم نے دوربین فٹ کی ہوتی ہے، کہاں اس کو ٹھوکر لگے گی، ہم بولیں گے دیکھو اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، اللہ نے پکڑ لیا۔ میرے انتہائی معزز سامعین کرام، یہ ہماری معاشرے کی وہ غلطیاں ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں۔ جس آخری شخص کی میں کیفیت بیان کر رہا ہوں، اس نے معاملہ اللہ پر نہیں چھوڑا، یہ ریفری بن گیا ہے، اس کا بس نہیں چل رہا اس سے ڈائریکٹ بدلہ لینے کا، لہٰذا اس نے عارضی طور پر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے خود دوربین لگا کے بیٹھ گیا، یار اس کی زندگی میں کب اس کو جھٹکا لگے گا تو میں پروپیگنڈا کروں گا کہ اس نے آج سے 10 سال پہلے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، دیکھو اللہ نے پکڑ لیا ہے۔ یہ دوہرا معیار کہ ہمارے اوپر مصیبت آئے تو ہم اس کو آزمائش سمجھیں اور اللہ ہمارے درجات بلند کرے گا، کسی دوسرے پر مصیبت آئے تو ہم اس کو اللہ کا عذاب سمجھیں اور ہم اس کو آگ کا مستحق ٹھہرا دیں، یہ معیار ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت ان سارے معیارات کو کنسیڈر نہیں کرتی۔ شریعت اس معافی کو کنسیڈر کرتی ہے کہ آپ 100% پاورفل کنڈیشن میں ہوں، اس کے باوجود آپ کسی کو معاف کریں، یہ معافی اللہ کے ہاں مغفرت کا سبب بنے گی۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام جانثاران کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کی اس بستی میں داخل ہوئے جہاں حضور پر اور معصوم مظلوم مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جاتا تھا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطاف میں سجدہ کیا تو حضور کے جسد اطہر پر اوجڑی تک لار کر ڈال دی۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے بھاگتی ہوئی آئیں اور ان کفار کو برا بلا بولا اور اپنے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے سے اٹھنے میں مدد کی، حضور نے وہ گندگی ہٹائی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پاورفل کنڈیشن میں مکہ میں داخل ہوئے، یہ ہے دین اسلام کی بنیاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زبانی طور پر تھیوری میں نہیں فرمایا،
بلکہ پریکٹیکلی دین اسلام کو عمل میں لا کر مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ بنا کر چھوڑا کہ دیکھو میں پاورفل کنڈیشن میں مکہ میں داخل ہو رہا ہوں. تحمل و برداشت یہ ہے جو مکہ میں داخل ہوا، مطاف میں داخل ہوا وہ معاف ہے. جو ابو سفیان جو میرا ازلی دشمن تھا اس کے گھر میں داخل ہوا وہ معاف ہے. جو اپنے گھر میں داخل ہو کر پیچھے سے کنڈی لگا دی وہ معاف ہے. یہ کمال ہے نا بھائی، یہ ہے تحمل و برداشت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. روئے زمین پر سب سے زیادہ امتحان انبیاء کا لیا جاتا ہے، اور پھر ہر اس شخص کا امتحان لیا جائے گا جس کی زندگی نبیوں کے قریب والی زندگی ہوگی. چنانچہ زندگی میں کبھی کسی موقع پر اگر ایسا معاملہ آ جائے کہ جہاں تحمل و برداشت کا موقع ہو وہاں برداشت کر جائیں. اپنی انٹرنل ایگو کو یا جو غیر ضروری صفات ہیں ان کو وقتی طور پر دبا دیں، اور یہ کسی دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دبا دیں. بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، بہت بڑا فائدہ ہوگا، آپ کی زندگی بن جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، کسی نے پوچھا حضور میرا اگر خادم دن میں بار بار غلطی کرتا ہے تو کیا لمٹ ہے اس کی کہ وہ اتنی غلطیاں کرے تو میں اس کی سرزنش کروں؟ بڑی قیمتی حدیث اللہ پاک نے دل میں ڈال دی اور یاد آ گئی موقع پر کہ وہ کیا لمٹ ہے کہ میرا امپلائی جو میرا ذاتی ہے، ادارے کا نہیں، ادارے والی بات دوسری ہے، وہ میں وضاحت کرتا ہوں. آپ کا گھر کا ڈرائیور، آپ کا گھر کا دربان ہو گیا، آپ کا کک ہو گیا، آپ کے گھر کی کام کرنے والی، معذرت کے ساتھ ہم لوگ اس کے لیے ماسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی سوٹیبل لفظ ہونا چاہیے، خدمت گار آپ کہتے ہیں، آپ کے گھر کی خادمہ یا آپ کی ہیلپر، یہ دن میں کتنی غلطیاں کریں تو میں ان کو معاف کر سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کا خادم دن میں 70 دفعہ غلطی کرے تو اس کو معاف کریں. اور یہ جو 70 کا ڈیجٹ ہے یہ ایگزیکٹ ڈیجٹ نہیں ہے، مطلب یہ بہت زیادہ کثرت بتانا مطلوب ہے کہ وہ غلطی کری جائے آپ معاف کری جاؤ. آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو پہلی غلطی پر آپ فائر کر کے ٹرمینیٹ کر دیں، بھائی جا آج سے تیرا میرا معاملہ ختم، آپ کے ماہانہ جتنے بنتے ہیں پیسے کلیئر کریں اور جائیں. لیکن اسلام کی تعلیمات دوسری طرف کی ہیں. یہی معاملہ اگر ادارے میں آئے گا جہاں آپ امانت دار ہیں کسی عہدے کے، وہاں یہ حدیث نہیں چلے گی. مثلا ادارے میں بیٹھا وہ کوئی شخص کرپشن پہ کرپشن کیے جا رہا ہے اور آپ بولے امام صاحب نے بولا تھا 70 دفعہ کرپشن کرے تو معاف ہے، تو ملک تو IMF کے پاس ہی جائے گا. پھر بات سمجھ آ رہی ہے؟ گھر کا ملازم اور ادارے کی ملازمت کا الگ الگ اصول ہے. ادارے کے جو اصول ایک دفعہ ادارے کا مالک چیئرمین طے کر لے گا، اس اصول کی پاسداری کرنا آپ کی امانت ہے. لیکن جہاں تک آپ کا ذاتی معاملہ ہے گھر کا، اس میں آپ کو تحمل و برداشت اور معافی سے کام لینا ہوگا. آپ کا کوئی ورکرز آتا ہے کسی سپر اسٹور سے چیز لاتا ہے، انڈے راستے میں ٹوٹ گئے، اب آپ کے پاس 2 طریقے ہیں، یا تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو آپ ذلیل کر دیں، بھائی تیرا تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے میرے نقصان کرانے کے علاوہ، یا آپ اس سے پوچھیں یار انڈے ٹوٹ گئے، چوٹ تو نہیں لگی آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا، چلو کوئی بات نہیں اللہ پاک نقصان پورا کر دے گا. ہاں یہ دو راستے آپ کے سامنے آ گئے. کیا بات کروں کیا چھوڑوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بات ہو رہی ہے دین اسلام کا درس تحمل و برداشت بڑا عظیم درس ہے، اور انشاءاللہ ہم تہیہ کر کے اٹھیں گے کہ آج کے بعد حضور کی یہ تعلیمات سن کر ان پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. کب تک ہم ذلت و رسوائی کی گھاٹیوں میں زندگی گزاریں گے؟ کبھی تو مسلمان کا مورال بلند ہونا چاہیے. یار آج ہمیں ممبر سے درس تحمل و برداشت ملا ہے، انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں. ایک یہودی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قرض لیا تھا اور ایک میعاد طے کی تھی کہ مہینے کے آخری دنوں میں آپ کو لوٹا دیا جائے گا. میں پہلے ہی بتا دوں کہ وہ یہودی اپنی ڈیڈ لائن سے 3 دن پہلے آیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گردن مبارک میں رومال ڈلا ہوا تھا، وہ بدتمیزی کے ساتھ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا، رومال کو پکڑ کر کھینچا اور اس نے کہا اے آل عبد المطلب، تم لوگ ظلم کرنے والوں میں سے ہو، تمہارے اوپر کب سے میرا قرضہ ہے، آج تک تم نے اپنا قرضہ ادا نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیثیت میں بیٹھے ہیں، راستے میں نہیں بیٹھے ہوئے، صحابہ جانثاران صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہیں۔ اس بندے نے ترش روی کا مظاہرہ کیا، غلط اخلاق کا مظاہرہ کیا، اس کے ساتھ اس نے ظلم کیا، 3 دن پہلے مطالبہ کیا، اس کے ساتھ مزید اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کو برا بھلا بول دیا کہ عبد المطلب کی اولاد تم لوگ ظالم ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پے در پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیرت مند ساتھی عمر خطاب، نکالی تلوار انہوں نے، حضور نے فرمایا عمر کیا کر رہے ہیں، اس کو اندر رکھیں، کچھ بھی نہیں فرمایا حضور نے حضرت عمر جنہوں نے تلوار نکالی انہی سے فرمایا جاؤ اس کو اتنے درم یا دنانیر دینے ہیں، اتنے دینار اس کو دے دیں، اور یہ جو تلوار آپ نے نکالی ہے اس کے بدلے میں 5 زیادہ دیں گے۔ یہ ہے اسلام کا تحمل و برداشت کا سبق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا، وہ یہودی مجلس سے نکلا، حضرت عمر گئے، حضور کا فرمان سر آنکھوں پر، اس کو اس کا قرض ادا کیا، 5 اوپر دیے۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حضور کی مجلس میں آئے، پیچھے وہ یہودی آیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے لوگو، معاذ اللہ، میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا آخری نبی تحمل و برداشت والا ہوگا، میں بس اس نبی کا امتحان لینا چاہ رہا تھا، واللہ میرے جو ڈیڈ لائن ہے اس میں ابھی 3 دن باقی ہے، اس محمد نے میرا قرضہ بھی اتار دیا اور میرے ساتھ احسان کا معاملہ کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکلی تحمل و برداشت کا ایک سبق۔ دوسرا سبق جو تلاوت انشاءاللہ ہم نماز میں بھی کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری طرح شہید ہوئے۔ دین اسلام بڑی محنتوں اور قربانیوں سے آیا ہے، ایسے شہید ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے اور بچپن کے یار بھی تھے۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے حضور کے گارڈ بھی تھے، بہت زیادہ حضور کو ان سے محبت تھی، ایک تو چچا بھی تھے اور بچپن کے یار بھی تھے۔ غزوہ احد میں ایسے شہید ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی ناک کاٹی گئی، دونوں کان کاٹے گئے، پیٹ چاک کر دیا گیا، سینہ چیر کر کلیجہ نکال دیا گیا۔ فرضی کہانی نہیں ہے، کبھی اللہ پاک آپ کو احد لے کر جائیں، وہاں آپ امیر حمزہ کے جو مزار ہے اس پر جا کر آپ امیر حمزہ کی عظمت کو سلام کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد اپنی چچا کی لاش تلاش کرنے کے لیے نکلے صحابہ کے ساتھ۔ کسی نے پہلے پہچان لیا، فرمایا حضور اپنے چچا کو آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے دیکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، رو رو کر حضور کی ہچکی لگ گئی۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم اٹھائی، اللہ پاک کی قسم، اگر مجھے کفار پر غلبہ ملا تو میں کفار کے 70 سرداروں کا یہ حال کروں گا جو انہوں نے میرے چچا کا کیا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو میں نے امن کی حالت کا مسجد نبوی کا بتایا، یہ واقعہ حالت جنگ کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ میرے چچا امیر حمزہ سید الشہداء کا جو حال کیا ہے، میں کفار کے 70 بندوں کا یہ حال کروں گا۔ اسی وقت اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ گئی، میرے محبوب وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر آپ بدلہ لیں تو اسی مقدار بدلہ لیں جتنی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، یہ غصہ ٹھنڈا کیا حضور کا اللہ پاک نے، بہت پیار محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی اس کو کام ڈاؤن کیا، اور آگے فرمایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ
اور میرے محبوب اگر آپ صبر کریں گے لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یہ آخرت کے لیے بہت بڑا اجر کا ذریعہ بنے گا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کریں، آپ کا صبر صرف اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، یہ جو وہ احد کے شہداء ہیں ان پر آپ غمگین نہ ہو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ جو سازش کرنے والے کفار قریش ہیں ان کی وجہ سے آپ دلی طور پر گھٹن میں مبتلا نہ ہوں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ رب العزت تقوی داروں کے ساتھ ہے۔ والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو نیکی میں احسان کا درجہ رکھتے ہیں، بغیر ریاکاری کے نیکی کرتے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کو سمجھ آئی اسلام کا تحمل برداشت کا سبق کتنا عظیم ہے؟ آج کے بعد اپنی زندگی میں اس چیز کا بڑا خیال کریں۔ عید الفطر کے فوراً بعد میرا کشمیر کا سفر تھا، مجھے بحریہ ٹاؤن کی ایک ویڈیو ملی جس کی وجہ سے میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اور وہ ویڈیو یہ ہے کہ دو سواری والے ایک روڈ پر آمنے سامنے آ گئے، بیریئر لگے ہوئے تھے، روڈ ایسے کرو ہو گیا تھا، دو گاڑی والے آمنے سامنے آ گئے، لاکھوں روپے مالیت کی گاڑیاں، اور آمنے سامنے آدھا گھنٹہ کھڑے ایک دوسرے کو لائٹیں دیتے رہے، ہارن مارتے رہے۔ ایک بولے آپ پہلے گاڑی ہٹاؤ، دوسرا بولے پہلے آپ گاڑی ہٹاؤ۔ دونوں گاڑیوں میں شاید فیملی اور بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اس وجہ سے شرمسار ہو گیا کہ میں معاشرے کی تربیت کرنے میں ناکام ہو گیا کہ ہم اتنا کوئی دین اسلام کا سبق ڈیلیور نہیں کر پائے کہ یار ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا ریورس کرنے میں، ایک بندہ گاڑی ہٹائے دوسری گاڑی گزر جائے۔ کمال ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اس منظر کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دی۔ اسلام تحمل و برداشت کا مذہب ہے، ہمیں تھوڑی سی اپنی ایگو کو ڈاؤن کر کے تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ کے ہاں بڑا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اور خاص طور پر یاد رکھیں جب آپ حیثیت میں ہوں اس وقت تحمل و برداشت کا ثواب کچھ اور ہے۔ جب آپ مظلوم بن کر مجبوری کی حالت میں کہیں میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، حالانکہ حقیقت آپ جانتے ہیں کہ آپ اگلے کا بال بھی نہیں ٹیڑھا کر سکتے، یہ اس وقت کا صبر کوئی خاص صبر نہیں ہوگا۔ اصل صبر وہ ہے کہ جب آپ پاور میں اتھارٹی میں ہوتے ہوئے معاف کریں، تحمل و برداشت کا مظاہرہ کریں۔ آپ کے گھر میں آپ کی جو ہیلپر ہیں ان سے آپ کے گھر کے کوئی برتن ٹوٹ جائیں، کچھ سامان کا نقصان ہو جائے تو تسلی رکھیں، اللہ پاک نے جان بچا دی، مال آتا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ کچھ وقت اوپر ہو گیا، وہ امید کرتا ہوں معاف کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنتیں ادا کیجیے۔